بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ حدیث شریف غدیر کے بیان کے متعلق، اس کی اسناد کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ عرض کیا کہ جماعت عمریہ کا پہلا چال اور ان کا پہلا مکر حیلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی حدیث جو شیعوں کا مورد استدلال واقع ہوتا ہو اس کی اسناد پر کسی نہ کسی طریقے سے خدشہ کریں۔ اسی سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں دکھاتا ہوں، ان کے بہت بڑے مولوی ہیں، عالم دین ہیں، جن کا نام ہے ابن حزم۔ یہ ان کی کتاب ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، تالیف ابن حزم الطاہری، جو کتاب المحلہ کے بھی مصنف ہیں اور ایک بہت بڑے فقیہ اور ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ جزء رابع ہے اس کتاب کی، دارالجیل بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 224۔ وَأَمَّا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقِ الثِّقَاتِ أَصْلًا۔ دیکھیں، یہ ابن حزم ایک چھوٹا مولوی نہیں ہے، ایک بہت ہی بڑا، نہایت ہی عظیم محقق ہیں۔ وہ کس طرح سے جب شیعوں کے مقابل میں آتا ہے تو فضائل اہل بیت علیہم السلام کو اس آسانی کے ساتھ انکار کر دیتا ہے کہ کہتا ہے، دیکھیے کہ وَأَمَّا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاهُ، جو سب سے مشہور فقرہ ہے حدیث غدیر کا۔ اور یہ صرف حدیث غدیر صرف یہ فقرہ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں غدیر تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی واقع ہوا اس واقعے سے متعلق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ، صحابہ کا بیعت، آیات کا نزول، حارث بن نعمان فہری پہ جو عذاب نازل ہوا ہے، ان سب کا نام ہے غدیر۔ لیکن انہوں نے تو باقی سب کو چھپا دیا ہے، صرف یہ فقرہ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، جو یہ فقرہ بھی امامت کے اس بات کے لیے کافی ہے۔ تو اس کو کہتا ہے یہ شخص کہ یہ اصلاً لا یصح من طریق الثقات اصلا، یہ حدیث کبھی بھی کسی بھی طرح سے ثقہ راویوں کے طریق سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا الرَّافِضَةُ فَمَوْضُوعَةٌ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ أَدْنَى عِلْمٌ بِالْأَخْبَارِ وَنَقَلَتِهَا۔ اور بقیہ احادیث جن سے روافض یعنی شیعیان اہل بیت علیہم السلام ان سے استدلال کرتے ہیں، فموضوعہ، وہ سب روایات و احادیث جھوٹی ہیں، جس کو بھی کم از کم، جس کو بھی اندک، جس شخص کو بھی بہت ہی کم احادیث کا علم ہو، وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ شیعہ جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں وہ باطل ہیں، وہ جھوٹی احادیث ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثابت کریں گے کہ جھوٹا کون شخص ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ شخص کتنے طمطراق کے ساتھ اور کس دبدبے کے ساتھ کہتا ہے کہ حدیث غدیر کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ پھر ہم ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ صرف صحیح ہے بلکہ اس جیسا صحیح حدیث بھلے پورے عالم اسلام میں نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سب احادیث سے اصح اور اعلیٰ اور اجود سند کس کی ہے؟ حدیث شریف غدیر کی ہے۔ یہ ہم ثابت کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ثابت کریں گے کہ اس کی دلالت کیا ہے، اور اس کا جو شخص نے کہا کہ جس احادیث سے شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ امامت اہل بیت علیہ السلام ثابت کریں، وہ احادیث کسی بھی طالب علم کو، ادنا طالب علم کو بھی پتہ ہے کہ وہ باطل ہیں، اس کی بھی بطلان انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری تقریرات میں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جماعت السلفیہ کے بہت بڑے محقق ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ابن تیمیہ حرانی، ان کی ایک معروف و مشہور کتاب ہے منہاج السنہ، جو انہوں نے شیعوں کے رد میں لکھا ہے۔ منہاج السنہ، یہ ہے کتاب منہاج السنہ جو ابن تیمیہ کی کتاب ہے، جزء سابع ہے اس کتاب کی، 7ویں مجلد ہے۔ آپ عربی زبان میں اس میں صفحہ نمبر 329 میں، معاف کیجیے 319 میں، 319 میں وہ رد کرتے ہیں حدیث غدیر کو اس طرح سے، وَأَمَّا قَوْلُهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ هُوَ فِي الصِّحَاحِ، جو حدیث ہے من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، یہ صحیح حدیث کی جو صحیح کتب ہیں اس میں وارد نہیں ہوئی ہیں۔ اچھا، لیکن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته، یہ ایک حدیث ہے جسے علماء نے نقل کی ہے اور اس کی صحت متنازع فیہ ہے، اس کی صحت میں تنازع ہے، اختلاف ہے۔ دیکھیں، اگر واقعاً ایسا ہو، ان کے اپنی مذہب میں کہ اپنی مذہب میں یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، تنازع ہے،
تو ہم مان لیں کہ بھئی یہ تنازع ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو، ہم ثابت کریں کہ ان کے بڑے سے بڑے محدثین نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے تنازع بھی کیا ہے وہ تعصب کی وجہ سے، اختلاف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی وجہ سے، تقرب الی السلاطین کی وجہ سے، خلفاء سے تقرب ڈھونڈنے کے لیے اور عوام کو راضی کرنے کے لیے، اپنے تعصب اور ناصبیت کو دکھانے کے لیے تنازع کیا ہے. تو اگر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث متنازع ہے تو اس کی طرق کو آپ دکھائیے. ابن تیمیہ بہت بہت بڑے محقق ہیں. ابن تیمیہ کی فن روایت پر اور علم اسانید پر، جرح تعدیل پر کافی عبور حاصل ہے. یہ ان کو خود پتہ ہے کہ حدیث صحیح، حدیث غدیر نہ صرف صحیح ہے بلکہ متواتر ہے، لیکن یہاں پہ وہ کیونکہ حدیث غدیر سے امامت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ثابت ہوتا ہے اور شیعوں نے اس سے استدلال کیا، تو اس کی ضد میں آ کر یہ حدیث کی صحت کو انکار کر دیتا ہے. جیسے اس کا دعب ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے، بار بار یہی کرتا ہے. فنقل عن البخاری وابراہیم الحربی وطائفة من اہل العلم بالحدیث انہم طعنوا وضعفوه. روایت کی ہے کہ ابراہیم حربی، بخاری وغیرہ نے اس حدیث کو طعن دیا ہے. تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ، وقت آئے گا. بھی ہم صرف ابھی نقل کر رہے ہیں ان کے باتوں کو تاکہ ان کا رد کیا جائے. اچھا، ونقل عن احمد بن حنبل انه حسنه كما حسنه الترمذی. اور احمد بن حنبل سے نقل کیا گیا ہے، نہ یہ کہ واقعاً اس نے کہا ہو کہ اس نے کہا یہ حدیث حسن ہے. حدیث حسن حدیث صحیح سے ایک مرتبہ نیچے ہے، حالانکہ اس کو خوب پتہ ہے کہ سینکڑوں محدثین نے اس حدیث کی نہ صرف تصحیح کی ہے، اس کے تواتر پہ شہادت دی ہے، لیکن اس کو وہ نقل نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد وہ ابن حزم کی بات کو نقل کرتا ہے. میں ایک نقطہ یہاں پہ بتاتے چلوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ کہ حدیث غدیر ایک ایسی حدیث ہے جسے علماء نے نقل کیا ہے اور اس کی صحت میں تنازع ہے، یہ کافی ان کے شان کے لائق نہیں ہے، اتنے بڑے محدث کی اور اتنے بڑے محقق کی. تو ان کے اردو والے جو منہاج السنہ کی جو ترجمہ ہے اس میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. میں آپ کو اردو والے دکھاتا ہوں. یہ منہاج السنہ ہے جو المنتقى من منہاج السنہ کا ترجمہ ہے، جس کے ذہبی صاحب کا ترجمہ ہے. اور ذہبی نے جب دیکھا ہے کہ یہ بات ابن تیمیہ کی بہت ہی نادرست بات ہے، تو اس نے وہ جملہ حذف کیا ہے کہ یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے جس کی صحت کو علماء نے تنازع کیا ہے اور اس بات کو علماء نے نقل کیا ہے اور یہ ایک متنازع فی حدیث ہے، اس کو حذف کیا ہے. اور اس نے صرف اس جملے پہ اکتفا کیا ہے جو ابن حزم نے کہا ہے، جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. ملاحظہ فرمائیے منہاج السنہ جو مترجم ہے اردو زبان میں، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 672 میں ابن حزم فرماتے ہیں فضائل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مندرجہ ذیل حدیثیں صحیح ہیں. آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے سلام اللہ علیہ. غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کل میں ایک شخص سیدنا علی سلام اللہ علیہ کو جھنڈا دوں گا، یہ حدیث نبی کریم کا یہ عہد کہ مومن سیدنا علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور منافق بغض رکھتے ہیں. اچھا، آخر الذکر حدیث انصار مدینہ کے بارے میں بھی وارد ہوئی ہے. اچھا، باقی رہی حدیث من کنت مولا تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ روافض جو احادیث سیدنا علی کے فضائل و مناقب کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ سب موضوع ہیں، جیسا کہ علم حدیث سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے. تو اس نے صرف ابن حزم کی بات کو نقل کیا ہے جو اس کے ضمن میں یہی ہے کہ حدیث من کنت مولا صحیح نہیں ہے. اب جب اس نے شخص نے یہ کہا ہے میرے معزز ناظرین کہ حدیث جو جن احادیث سے شیعہ استدلال کرتے ہیں صرف یہ احادیث صحیح ہیں، 2-3 احادیث اس نے دکھا دی کہ بھئی یہ احادیث صحیح ہیں، باقی احادیث جن سے شیعہ استدلال کرتے ہیں وہ باطل ہیں. میں ان احادیث کا ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، 1-2 حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک اپنی کتب سے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کیا واقعاً یہ ہے کہ شیعوں کے پاس جو احادیث ہیں وہ باطل ہیں. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء ہے جناب ذہبی کی، مجلد 13 جزء 13 جو مؤسسۃ الرسالہ میں چھپی ہے. اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر 430 میں دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 430 ہے. تو یہاں پر زندگی نامہ ہے ابن ابی عاصم کی، حافظ کبیر امام بارع متبع للآثار کثیر التصانیف. یہ ایک ایسے عالم دین ہیں جو بہت بڑے حافظ ہیں، ان کے امام ہیں اور ان کو بہت مہارت حاصل ہے. بارع یعنی صاحب مہارت،
متبع للآثار، احادیث کا تحقیق کرنے والے شخص، کثیر التصانیف، اور انہوں نے بہت ساری کتابوں کی تصنیف کی ہے. قدم اصفہان علی قضائها ونشر بها علما، اصفہان میں یہ وارد ہوئے، وہاں پہ وہ خلفاء کی جانب سے اصفہان میں، اس زمانے میں اصفہان عمریوں کا شہر تھا، تو اصفہان میں یہ وہاں، اور اصفہان سے بہت بڑے محدثین نکلے ہیں، اور بہت بڑے اصفہان علم کا مرکز رہا ہے ایک زمانے میں، جماعت عمریہ کے علوم کا. اب الحافظ ابو نعیم الاصبہانی اور بہت سارے اس طرح کے لوگ. اچھا، اصفہان میں وہاں پہ قاضی یہ تھے، جج تھے وہاں پہ خلفاء کی جانب سے. ونشر بها علما، اور اصفہان میں یہ انہوں نے اپنے احادیث کو انہوں نے منتشر کیا. ابو شیخ الاصبہانی نے ان کے متعلق کہا کان من الصیانۃ والعفۃ بمحل عجیب، یہ سیانت میں، تقوی میں اور عفت میں ایک بہت بڑے پائے پہ تھے، تعجب ہوتا تھا ان سے. ابو بکر بن مردوی نے کہا ہے کہ حافظ کثیر الحدیث صنف المصنف والکتب. بلی وقال ابو العباس النسوي ابو بکر بن عاصم وهو احمد بن عمرو بن الضحاك من اهل البصره من صوفيه المسجد من اهل السنه والحديث والنسك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے. ابو نعیم نے کہا کہ کان فقیحا ظاہری المذہب. اچھا، ان کی وفات جو ہوئی ہے یہ سنت 287 میں ان کی وفات ہوئی ابن ابی عاصم کی. تو یہ اسی طبقے کے ہیں جن میں ترمذی وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ یعنی ان کے بہت بڑے پرانے علماء میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے کتاب السنہ، جو ابن ابی عاصم صاحب کی کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب السنہ لابن ابی عاصم، ابی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم، متوفى سنہ 287، سنہ 287 میں وفات ہوا ہے ان کا. حققہ، تو محقق ہے کون ہے اس کتاب کے؟ الدکتور باسم بن فیصل الجوابرہ، استاذ الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ محمد بن سعود الاسلامی الریاض. یہ استاد ہے علم حدیث کے محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض میں، اور بہت بڑے محقق ہیں. یہ البانی صاحب جو ناصر الدین البانی ان کے شاگرد ہیں، اور یہ بہت بڑے محقق ہیں کہ یہ کتابوں کا انہوں نے تحقیق کی ہے. اچھا، یہ کتاب چپی ہے سنہ 1419 میں، دار السمیعی ریاض میں یہ کتاب چپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 799 میں، یہ صفحہ نمبر 799 ہے، 799 حدیث نمبر 1222. بلے روایت کرتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد عن ابي عوانة عن يحيى بن سليم ابي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انك لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. فرمایا کہ حدیث منزلت ہے ابتداء میں کہ آپ کی منزلت وہی ہے مجھ سے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا، یہ سوائے اس کے کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی، اور آپ میرے خلیفہ ہیں جانشین، فی کل مؤمن بعدی، ہر مؤمن میں میرے بعد. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اچھا، آپ میرے جانشین ہیں ہر مؤمن میں، خلیفہ ہیں میرے، خلیفہ یعنی جانشین ہر مؤمن میں، جو بھی مؤمن ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں ان پر. اچھا، اس محقق نے اس حدیث کے صحت کے متعلق کیا کہا؟ حاشیہ نمبر 1 دیکھیے. اسناد و حسن، فرمایا کہ اسناد اس کا کیا ہے؟ حسن ہے. رجال و رجال الشیخین، سب اس کے رجال کون ہیں؟ بخاری و مسلم کے رجال ہیں، صرف سوائے ایک شخص کے، ابی بلج کے، وہ اسمو یحییٰ ابن سلیم ابن بلج، اور اس کا نام ابن ابی بلج جو ہے اس کا اسم ہے یحییٰ ابن سلیم ابن بلج. اچھا کیا ہوتا ہے اسے؟ قال الحافظ صدوق ربما اخطأ وله شوائد ستأتی. حافظ یعنی ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ صدوق ہے، ربما اخطأ، بعض خطا بھی کرتا ہے، صدوق ہے، اور اس حدیث کے شواہد بھی ہیں، یہ آئے گا. اچھا میرے معزز ناظرین، یہاں پہ سب رجال اس حدیث سند متصل ہے، سب رجال اس کے رجال بخاری و مسلم ہیں، سوائے ایک فرد کے، ابن ابی بلج کے. اور اس کے متعلق ابن حجر نے کہا ہے تقریب التہذیب میں کہ صدوق ربما اخطا، صدوق ہے، کبھی کبھار خطا بھی کرتا. خطا تو سبھی کرتے ہیں، ان کے نزدیک انبیاء بھی معصوم نہیں ہیں.
صرف تبلیغ میں معصوم ہے. تو کیا اس حدیث جس شخص نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، پہلی بات تو میں کہوں کہ حدیث حسن ان کے نزدیک حجت ہے. حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں پہلے یہ بات کو ثابت کرتا ہوں کہ حدیث نہ صرف یہ جامعۃ ملک سعود ریاض میں یہ علم حدیث کے استاد ہیں اور البانی کے شاگرد ہیں. نہ صرف کہ یہ حدیث حسن ہے بلکہ یہ حدیث صحیح ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی صحت ثابت کر دوں، چلو مان لیتے کہ حسن ہے. حسن بھی تو حجت ہے، حدیث حسن بھی حجت ہے. میں پہلے اس بات کو ثابت کروں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کے اس کے متعلق آپ کی خدمت میں بات. یہ کتاب توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار، مؤلف ہیں اس کتاب کے محمد ابن اسماعیل الامیر الحسنی الصنعانی صاحب سبل السلام، متوفی سنہ 1182، اور یہ علم حدیث کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے. اس کتاب کو ناشر ہیں المکتبۃ السلفیہ مدینہ منورہ میں، اس کتاب کو انہوں نے چھاپا ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 116 میں دیکھیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ان کے بلند جو علم حدیث میں ان سے بڑھ کر بلند پایہ کا کوئی محقق پیدا نہیں ہوا ہے، وہ کہتا ہے ان ابا داود قال فی خطبۃ کتابہ ذکرت الصحیح وما یشابہ وما یقاربہ. ابو داود سجستانی نے اپنی کتاب کے مقدمے میں فرمایا ہے کہ میں نے حدیث صحیح کو ذکر کیا ہے اور جو حدیث صحیح کے شبیہ ہے اور حدیث صحیح کے قریب ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی حدیث ہے جو حدیث صحیح کے شبیہ ہے اور حدیث صحیح کے قریب ہے؟ ثم قال والذي يتجه ان المراد بما يشبه الصحيح الحسن لذاته وبما قاربه الحسن لغيره. کہاں اس نے کہتا ہے کہ اس کے مراد یہی ہوگا کہ جو حدیث صحیح کے شبیہ ہے، جو حسن لذات ہے. ایک حدیث بذاتی حدیث حسن ہے، اس کا سند مع قطع النظر عن الشواہد، دوسری احادیث کے قطع نظر اس کی سند حسن ہے. حدیث حسن شبیہ ہے حدیث صحیح کے، اور جو قریب ہے حدیث صحیح کے، جو بذات خود حسن نہیں ہے سند، لیکن اس کے ایسے شواہد ہیں، شواہد کے روح سے اس کی تقویت ہوتی ہے، وہ ضعیف کے درجے سے ارتقا پاتی ہے اور وہ حسن بن جاتی ہے، حسن لغیرہ. قال وإنما حملتهما على ذلك لأن الحسن لذاته في الاحتجاج به مثله أي مثل الصحيح اتفاقا. حافظ ابن حجر نے کہا کہ میں نے یہ توضیح اس لیے دی ہے کہ شبیہ صحیح سے مراد حدیث حسن ہے. اس لیے میں نے اس کی توجیح کی ہے، میں نے اس طرح سے اس کی تعویل کی ہے کیونکہ حسن لذات ہے، جو حدیث بذاتی حسن ہو، فی الاحتجاج بھی مثلو، ایسے حدیث حجت ہونے کے لحاظ سے، حجیت کے لحاظ سے مثل حدیث صحیح ہے. ای مثل الصحیح اتفاقا بالاجماع، حدیث حسن مثل حدیث صحیح ہے بالاجماع، اجماع کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا میرے معزز ناظرین، یہاں پہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بالفاظ واضحہ و بالفاظ صریحہ اعتراف کیا ہے کہ اجماع ہے محدثین کا حدیث حسن مثل حدیث صحیح ہے. اچھا، ایک اور میں آپ کو دکھاؤں کہ ابن حجر یہ ایک اور کتاب میں بھی تصریح کرتے ہیں. یہ کتاب النکت علی کتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلانی المجلد الاول. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 401 میں ان المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على ان الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح. مصنف نے اور بہت سارے علماء نے، غیر واحد یعنی بہت سارے علماء نے، نقلوا الاتفاق، انہوں نے اجماع نقل کی ہے کہ یہ امر مجمع علیہ ہے. اور یہ کتاب ہے، مصنف سے مراد کون ہے؟ مصنف سے مراد ہے ابن صلاح کی، جو ان کے مقدمہ ہے علوم الحدیث میں. اس کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ مصنف منظور وہ ہیں، اس کتاب کی شرح لکھا ہے ابن حجر نے. انہوں نے نقل کیا ہے اجماع پر. اجماع کی کس بات پر؟ ان الحدیث الحسن، حدیث حسن، یحتج بھی، حجت ہے، کما یحتج بالصحیح، اسی طرح حجت ہے جس طرح حدیث صحیح حجت ہے. میں آپ کو ایک اور یہاں پہ دکھاؤں
میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر، تالیف یحییٰ بن شرف النووی جو مسلم کے شارح ہیں، اور بہت ساری کتب کہ یہ مصنف ہیں، بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمریہ کے اور فقیہ بھی ہیں جناب نووی۔ تبع دار الکتب الاسلامیہ، تبع دار الکتب العربی، صفحہ نمبر 405 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 29 میں الحسن، الحدیث الحسن، حدیث حسن کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ ثم الحسن كالصحیح فی الاحتجاج به، حدیث حسن حدیث صحیح کی طرح ہے، مساوی ہے صحت الاحتجاج میں، صحت حجیت میں، کہ اس کے ساتھ آپ حدیث حسن حجت ہے جیسا کہ حدیث صحیح حجت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے اس مسئلے پہ شواہد ہیں جنہیں میں ابھی پیش نہیں کرتا۔ تو عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگر ڈاکٹر جوابرہ کی بات مان لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ ہر مؤمن پر میرے بعد میرے خلیفہ و جانشین ہیں، ہم مان لے کے چلیں یہ صحیح نہیں، حسن ہے، پھر بھی حدیث حسن اور حدیث صحیح میں حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اقوال ہم نے آپ کو دکھا دیا، اس کے ایک اور قول بھی دکھاؤں ذہبی کی تاکہ بات بالکل پکی ہو جائے، اور اس کے علاوہ شواہد ہمارے پاس بہت ہیں ان کے تصریحات۔ سیر اعلام النبلاء الجزء السابع طبع الرسالہ، تالیف ہے محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز الذہبی کی، یہ کتاب سنہ 1417 میں چھپی ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 339 میں زندگی نامہ ہے محمد بن طلحہ کی، جو راوی ہیں بخاری کے، مسلم کے، سنن ابی داود کے، سنن ترمذی کے اور سنن ابن ماجہ کے، خا میم دا تا دال تا قاف۔ اچھا، اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ توفیہ سنۃ 67 و 100، کہ یہ سنہ 167 میں یہ متوفا ہوئے ہیں۔ ویجیء حدیثہ من ادنی مراتب الصحیح، ان کے من ادانی مراتب الصحیح، ان کی صحیح روایت حدیث جو ہے وہ، حالانکہ یہ رجال بخاری مسلم میں سے ہیں، ان کی حدیث جو ہے اعلیٰ مراتب صحت پہ فائز نہیں ہے۔ ادانی پائن ترین صحیح جو کہ حدیث کے جو رتبے ہیں ان میں ان کے حدیث کا شمار، حدیث ان کی صحیح ہے لیکن حدیث کے پائن رتبے میں ان کے حدیث کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، ومن اجود الحسن، ان کے احادیث بہترین احادیث حسان میں شمار ہوتا ہے۔ وبهذا يظهر لك ان الصحيحين فيهما الصحيح وما هو اصح منه، کہا کہ اس سے بات سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ حدیث صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں صحیح حدیث بھی ہے، اور صحیح سے بھی زیادہ جو اعلیٰ رتبے کا صحیح ہے وہ بھی حدیث بھی بخاری و مسلم میں ہے۔ وإن شئت قلت فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه وهو الصحيح الذي هو حسن، اور کہا کہ بخاری و مسلم میں دوسری بعبارت اخرى ایسے احادیث موجود ہیں جو صحیح ہیں بلا نزاع، مسلمہ طور پہ صحیح ہیں، اور والصحیح الذی هو حسن، اور ایسے صحیح احادیث بھی ہیں جو حسن ہے حقیقت میں۔ یہ اعتراف واضح ہے جناب ذہبی کے بخاری و مسلم میں کہ بخاری و مسلم میں سب صحاح نہیں ہیں، اس میں حسان بھی ہیں لیکن حجیت میں ایک ہے، کیونکہ حجیت میں مساوی ہیں تو فرق نہیں پڑتا، حدیث حسن ہو یا صحیح ہو دونوں حجت ہے۔ واضح طور پر سر تصریح کر رہا ہے والصحیح الذی هو حسن وبهذا يظهر لك ان الحسن قسم داخل في الصحیح، اور اس بات سے آپ کے لیے واضح و ظاہر ہو جاتا ہے کہ حسن حدیث کے ایک قسم ہے جو حدیث صحیح میں شامل ہے، حدیث صحیح کے ایک اقسام میں سے حدیث حسن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی بات کو انہوں نے موقظہ میں بھی دہرایا۔ تو عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خلیفتی فی کل مؤمن من وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی۔ ڈاکٹر جوابرہ نے جو کتاب السنہ جو ابو بکر بن ابی عاصم کی کتاب ہے اس کے محقق ہیں، انہوں نے خود شہادت دی ہے کہ سب رجال حدیث جو ہیں رجال بخاری و مسلم ہیں، صرف ایک ابی بلج الفزاری ہیں، ابن ابی بلج الفزاری جو ہیں وہ کتاب رجال بخاری و مسلم میں سے نہیں ہیں، لیکن رجال کتب اربعہ یعنی سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داود
اور سنن ابن ماجہ کے راوی ہیں. وہ حافظ نے بھی کہا ہے کہ وہ حافظ یعنی ابن حجر نے تقریب میں کہا کہ وہ صدوق ہیں، ربما اخطا، بعض خطا بھی ہو جاتا ان سے. اس کی وجہ سے، صرف اس شخص کی وجہ سے انہوں نے اس کو اس رتبے سے نیچے لایا ہے اور کہا ہے کہ حسن ہے. اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ چلیں ان کی بات صحیح ہے کہ ابو بلج فزاری کی وجہ سے یہ حدیث میں کچھ صحت کے درجے سے، اعلیٰ درجے کے صحت سے پائن، یہ حسن کے درجے پہ فائز ہے، پھر بھی تو حدیث حسن ہے، پھر بھی حجت ہے. اور حسن احادیث صحیحہ کے ایک قسم ہے، یہ تو ثابت ہو حجت. لیکن ان کی یہ بات بھی غلط ہے، ان کی یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی یہ بات صدوق ربما اخطا، یہ کئی ایک رجال کے متعلق انہوں نے یہ بات کہی تقریب التہذیب میں، جو رجال صحیحین میں سے ہیں. اگر یہ ان کی یہ بات اس بات کی دلیل ہو کہ جس کے متعلق حافظ ابن حجر نے کہا کہ صدوق ربما اخطا، یہ صادق القول شخص ہے، کبھی خطا بھی کر جاتا ہے. ہاں، آپ کے نزدیک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف تبلیغ میں معصوم تھے، باقی تو وہ بھی خطا کرتے تھے. ہیں یہ تو بھئی راوی ہیں. چلو اگر یہ ان کی بات مان لیا، یہ بات اگر یہ کہا جائے کہ جس شخص کے متعلق حافظ نے یہ کہا ہے کہ وہ صدوق ربما اخطا، تو اس کی حدیث صحت سے نیچے آ کر حسن کے درجے پہ آ جاتا ہے، تو پھر بھی یہ بات تو صحیحین کے بہت سارے روایات کے لیے متعلق بھی ثابت ہے. ہم یہ بات آپ کو دکھاتے ہیں. یہ کتاب ہے تقریب التہذیب، حافظ ابن حجر کی معروف و مشہور کتاب، طبع دار الرشید سوریہ حلب میں سنہ 2011 میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ایک مقامات پر حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ رجال بخاری و مسلم، بلکہ رجال کتب ستہ، جس کے حدیث بخاری نے، مسلم نے، ابن ماجہ نے، ترمذی، نسائی، سب نے روایت کی ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں صدوق ربما اخطا. تو ان کی روایات اس اعتبار سے کہ کبھی غلطی تو سب، خطا تو سب محدثین سے ہو جاتا ہے. صدوق ربما اخطا، ربما لفظ تقلیل ہے، کبھی کبھار غلطی تو سب سے ہو جاتا ہے، خطا سب سے ہو جاتا ہے. تو ان کے متعلق بھی کہا ہے، اور کبھی بھی کسی نے نہیں کہا ہے کہ اس قول کی بنا پر یہ احادیث بخاری و مسلم میں صحت کے درجے سے ساقط ہو جاتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر 195 میں مثالیں بہت زیادہ ہیں، میں ایک دو مثال بس آپ کو دکھاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ راوی رقم ہے 1743، خلیفہ ابن خیاط، یہ بخاری کے رجال میں سے، صدوق ربما اخطا. یہ بہت ہی صادق القول، کبھی ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، چلو خطا کی ہے انہوں نے حدیث میں. یا مثلا صفحہ نمبر 315 میں دیکھیے، ترجمہ نمبر 3495 میں، عبداللہ ابن عمر النمیری بالتصغیر صدوق ربما اخطا، رجال بخاری میں سے. اچھا آپ کو دکھاؤں صفحہ نمبر 587 میں، ترجمہ نمبر 7501، یحییٰ ابن ابی اسحاق الحضرمی البصری النحوی صدوق ربما اخطا، مات سنة 36، سنہ 136 میں مرے ہیں. عین، بلی یہ رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ کے رجال میں سے. اگلے صفحے میں دیکھیے، یحییٰ ابن ایوب الغافقی، عین، یہ عین جو ہے اس کا مقصد یہ ہے، یہ ایک رمز ہے محدثین کے نزدیک. عین یعنی وہ راوی جس کی حدیث بخاری میں بھی ہو، مسلم میں بھی ہو، سنن ابن ماجہ میں بھی ہو، سنن ترمذی میں بھی ہو، سنن ابی داؤد میں بھی ہو، اور سنن نسائی میں بھی ہو، اس کو کیا ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں عین. اچھا، تو یہ ان سب کا راوی ہیں، ان کے متعلق ہے صدوق ربما اخطا، اور اس طرح بہت سارے اور بھی ہیں. تو میں ایک اور قول دکھاؤں آپ کو جناب البانی کی، وہ اپنے سلسلہ احادیث الضعیفہ میں کیا کہتے ہیں. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، محمد ناصر الدین الالبانی کی کتاب، المجلد الثانی، طبع مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع الریاض. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 29 میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ابن حجر کہتا ہے کسی کے متعلق صدوق ربما اخطا، اس کا مطلب کیا ہے. وقول الحافظ فی التقریب، صفحہ نمبر 29، حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں صدوق ربما اخطا اگر کہیں، صریح فی ان خطأہ قلیل، ربما حرف تقلیل میں اس کے خطا قلیل ہے، خطا قلیل ہے اس شخص کی.
ومن ثبتت عدالته وثقته فلا يسقط حديثه لمجرد ان اخطأ في احاديث. جب کوئی شخص ثابت ہے کہ وہ بہت ہی صادق القول ہے، ٹھیک ہے، اور عادل ہے، بھلے گناہوں سے بچتا ہے، عادل ہے، بھلے ثقہ ہے، تو اگر کبھی کبھی اس نے خطا کی ہے، اس خطا کی روح سے اس کے حدیث کو آپ ساقط نہیں کر سکتے. تو معزز ناظرین، پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر جوابرہ کا جو قول ہے کہ یہ حدیث جو کتاب سنن ابن ابی سنت کتاب السنہ ابو بکر ابن ابی عاصم میں ہے، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اس نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. ابو بلج فزاری کی وجہ سے یہ اس کی بات باطل ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی حدیث کے صحت کے لیے اس کے سب رجال بخاری و مسلم ہوں. اگر کوئی شخص رجال بخاری و مسلم سے نہ ہو لیکن وہ ثقہ ہے، عادل ہے، تو اس کی حدیث صحیح ہے، ولو وہ رجال بخاری و مسلم میں سے نہ ہو. یہ کتاب الطبقات الکبریٰ لابن سعد، المجلد السابع، طبع دار الصادر. اس میں دیکھیے میرے عزیزو، صفحہ نمبر 311 میں ابو بلج واسمه یحییٰ ابن ابی سلیم الفزاری وکان ثقہ انشاءاللہ، اور وہ ثقت ہے. روا عنہ شعبہ نے ان سے روایت کی ہے، وحشیم و ابو عوانہ، حشیم اور ابو عوانہ، اور یہ کتنے بڑے محدث ہیں یہ ہر ایک. وقال یزید بن ہارون نے کہا قد رأیت ابا بلج وکان جارا لنا، ابا بلج ہمارے پڑوسی تھے، میں نے ان کو دیکھا تھا. ولم یکن له حاجۃ فی النساء، عورتوں سے ان کو کوئی کام ہی نہیں تھا. وکان یتخذ الحمام فی بیتہ یستأنس بہن، اور اس وکان یتخذ الحمام فی بیتہ، اس کے پاس کبوتر تھے، کبوتر کے ساتھ وہ اپنا ٹائم پاس کرتا تھا. وکان یذکر اللہ کثیرا، خدا کا بہت ذکر کرتا تھا، اور کہتا تھا لو قامت القیامہ لدخلنا الجنہ یقول لذکر اللہ. اس نے کہا کہ وہ کہتا تھا اگر قیامت داخل ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، برپا ہو جائے، تو ہم جنت جائیں گے اس لیے کہ ہم خدا کا بہت ذکر کرتے ہیں. یہ صریح شہادت ہے اس کی توثیق کی. اور اس طرح میں آپ کو دکھاؤں کہ ابو الحسن دارقطنی نے ان کے متعلق کیا شہادت دی. موسوعۃ اقوال ابی الحسن دارقطنی فی رجال الحدیث وعللہ، تبع عالم الکتب، المجلد الاول، مجلد اول ہے موسوعہ اقوال ابو حسن دارقطنی جرح و تعدیل میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 741 میں آخر صفحہ ملاحظہ فرمائیے، 4025. ابو بلج الفزاری الواسطی قال البرقانی، برقانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد دارقطنی سے پوچھا یحییٰ ابن ابی سلیم ابو بلج سے آپ کے متعلق کیا خیال ہے؟ قال واسطی ثقہ، وہ اہل واسط عراق میں ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں اور ثقہ ہیں. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، المجلد الثالث والثلاثون، اس کی 33ویں جلد، طبع الرسالہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 162 ملاحظہ فرمائیے، اس میں کئی ایک رجال سے اس کی توثیق ثابت ہے. اچھا، ابو بلج فزاری الواسطی ویقال الکوفی. اچھا، اس کے متعلق دیکھیے، یحییٰ بن معین نے کہا ثقہ، کذالک قال محمد بن سعد والنسائی والدارقطنی. اسی طرح محمد بن سعد بصری جو ہم نے آپ کو دکھایا ان کی کتاب طبقات الکبریٰ میں، نسائی نے، دارقطنی نے، سب نے ان کی توثیق کی ہے. وقال البخاری فیہ نظر، محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا فیہ نظر، ان کے متعلق ایک بات ہے، فیہ نظر، اس شخص کے متعلق کوئی بات ہے. اب میں بتاؤں گا کہ یہ کیا جرح، یہ جرح کے الفاظ ہیں. فیہ نظر، یہ جرح کیا یہ اس کی حدیث کو ضعیف بنا دیتی ہے یا نہیں بنا دیتی، وہ ہم ابھی بتائیں گے. میں پہلے توثیقات نقل کر دوں. اس کے بعد اگلے صفحے میں کہا وقال ابو حاتم صالح الحدیث لا بأس به، ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ صالح الحدیث ہیں، ان کی حدیث صحیح ہے، ان کی حدیث ان کی حدیث میں کوئی عیب نہیں ہے، لا بأس به، ان سے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ محمد بن سعد نے یزید بن ہارون سے وہ جو روایت کی وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا. وروى له الاربعہ، یہ رجال ترمذی و ابن ماجہ و سنن نسائی و سنن ابی داود کے ہیں. اچھا، یہ قول بخاری صاحب کی جو قول ہے فیہ نظر، کہ اس شخص میں ایک بات ہے، اس کے متعلق کوئی بات ہے، بتایا نہیں کہ بات کیا ہے، اس کے متعلق ان کو کوئی تحفظ ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کوئی تحفظ ہے. یہ تحفظ کیا ہے؟ کیا یہ جرح کو ثابت کر دیتی ہے؟ معزز ناظرین،
جماعت عمریہ کے محدثین کے پاس بہت سارے قواعد ہیں، یہ ان کے قواعد سب کے سب من گڑت ہیں، اور خدا کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے کچھ بھی ان کو نہیں ملا۔ ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کسی شخص کو کوئی جرح کرتا ہے تو جرح بلا تفسیر غیر قبول ہے۔ اگر جرح سبب اس کا مبین نہ ہو، سبب تبیین نہ کرے، کہ وہی شخص کہتا ہے کہ اس کی حدیث غیر قابل قبول ہے، مثلا کوئی کہے اس کی یہ شخص ضعیف ہے، یہ شخص اس میں تحفظ ہے، ہمیں اس کے متعلق ایک بات ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اس کی حدیث پہ کوئی اعتنا نہیں ہے، تو یہ جرح قابل قبول نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ سبب بتائے، یعنی جرح بغیر بیان سبب غیر مقبول وغیر مسموع۔ اگر کوئی کسی راوی کی جرح کرتا ہے اور اس کا سبب بیان نہیں کرتا تو یہ غیر قابل قبول ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ جرح کے دلائل بہت زیادہ ہیں، کہ بھی ایک شخص مجروح واقع ہوتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کے مثلاً وہ اس کا حفظ صحیح نہیں ہے، یا وہ کسی سے پیسے لے کے حدیث بناتا ہے، یا مثلا یہ صحیح ادلہ ہیں، صحیح اسباب ہیں جرح کے، لیکن کبھی کبھار کوئی شخص مجروح ہوتا ہے، اس کو جرح کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے خلاف تعصب ہے، اس کے خلاف حسد ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو اگر کوئی کہہ دے کہ اس کے متعلق ایک بات ہے، تو کون سی بات ہے بتائیے نا، کون سی بات ہے؟ یہ جھوٹا ہے، اس کی حفظ میں کوئی بات ہے، تدلیس کرتا ہے، حدیث چوری کرتا ہے، کیا بات ہے؟ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں تاکہ یہ بھی آپ کی خدمت میں واضح رہے۔ مثلا میں آپ کو الکفایہ فی علم الروایہ، خطیب بغداد کے مشہور و معروف کتاب ہے، ابو بکر خطیب بغداد جو ہیں کہ تاریخ مدینہ السلام، تاریخ بغداد کے مصنف، یہ کتاب کفایہ فی علم الروایہ ان کی کتاب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 108 میں وہ فرماتے ہیں، بہت لمبی حدیث ہے، بلے سمعت القاضی ابا الطیب طاہر بن عبداللہ بن طاہر الطبری یقول لا يقبل الجرح الا مفسرا۔ میں نے اپنے استاد قاضی ابا طیب سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جرح کبھی قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مفسر نہ ہو۔ مفسر نہ ہو یعنی اس کی تفسیر کیا جائے کہ کیوں آپ نے جرح کیا۔ بخاری نے کیا کہا؟ بخاری نے کہا فیہ نظر، اس شخص میں ایک بات ہے، ابو بلج فزاری میں ایک بات ہے، تو بتائیے نا، تفسیر بتائیے کہ بات کیا ہے، بیان نہیں کیا، لذا اس کی جرح غیر قابل قبول ہے۔ انہوں نے بہت لمبی بات کہی، ابھی اس کے سب بات نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمدۃ القاری ہے فی شرح البخاری، محمود عینی صاحب کی کتاب ہے، بہت معروف و مشہور، اور یہ بخاری کی بہترین شروح میں سے ایک شروح ہے، عمدۃ القاری بشرح البخاری تالیف العینی، المجلد الاول، یہ جزء اول ہے اس کتاب میں، جو دارالفکر بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 27 میں، اس کے مقدمے بخاری، شرح بخاری کے مقدمے میں، فی الصحیح جماعت جرحهم بعض المتقدمین، کہتے ہیں کہ کتاب بخاری میں، فی الصحیح یعنی کتاب بخاری میں، کتاب صحیح یعنی صحیح بخاری میں، روات کی ایک جماعت ہے، راویوں کی ایک بہت گروہ ہے، جس کو بعد پرانے علماء نے ان پہ جرح کی، ان کی تضعیف کی ہے۔ اچھا، وهو محمول على انه لم يثبت جرح بشرطه، ہم اس کی بات کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ جرح ثابت نہیں ہے، شرط کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ شرط کیا ہے؟ ہاں، فإن الجرح لا يثبت الا مفسرا مبين السبب عند الجمهور، جمہور کے نزدیک یعنی قاطبی علماء، اکثریت علماء کے نزدیک جرح غیر مقبول ہے، جرح غیر مسموع ہے، جرح مردود ہے، مگر یہ کہ جرح کی سبب بیان کیا جائے۔ جب جرح کی سبب بھی بیان نہیں کیا گیا ہے تو جرح غیر ثابت۔ تو عزیزو، پلٹ آتے ہیں اس بات کی طرف، کس بات کی طرف؟ کہ ابن تیمیہ نے اور ابن حزم نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل میں تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، بس یہ 2-3 احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی روافض حدیث نقل کرتے ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، یہی ہے نا۔ اور یہ بھی کہا کہ حدیث غدیر جو ہے وہ تو صحیح نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، منہاج السنہ ابن تیمیہ کی کتاب، اردو میں ترجمے کے ساتھ، اچھا، صفحہ نمبر 671 میں ابن حزم فرماتے ہیں فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں مندرج ذیل حدیثیں صحیح ہیں۔ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے غزوہ خیبر کے متعلق یہ ارشاد کہ ایک شخص کو جھنڈا دوں گا، کل ایک شخص کو جھنڈا دوں گا، وہ پورا بھی نقل نہیں کیا حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مومن سیدنا علی سلام اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، منافق بغض رکھتے ہیں،
اور یہ حدیث انصار کے بارے میں بھی ہے، لذا امیر المومنین علیہ السلام کو کوئی فضیلت نہیں، وہ تو سب انصار کو بھی ثابت ہے وہ حدیث. اچھا، باقی رہی حدیث من کنت مولا، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ روافض جو احادیث سیدنا علی کے فضائل و مناقب کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ سب موضوع ہیں، سب موضوع ہیں، یعنی جھوٹی احادیث ہیں، سب من گڑت مکذوب. جیسا کہ علم حدیث سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے، معمولی واقفیت والا شخص بھی جانتا ہے کہ یہ سب باقی احادیث جو فضائل میں نقل کی گئی ہیں اور شیعہ ان پہ سے استدلال کرتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں. میں نے آپ کو صرف ایک حدیث دکھایا، اور وہ بھی کتنی صریح ہے، نہ صرف فضیلت میں بلکہ امامت و خلافت بلا فصل میں. وہ کون سی حدیث ہے؟ کتاب السنہ ابی بکر بن ابی عاصم سے، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. کتاب السنہ لابی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم. محقق کون ہے بتایا آپ کو، پہلے سب پڑھ چکے ہیں، ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ. اچھا، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ محمد بن سعود الاسلامی الریاض، محمد بن سعید اسلامک یونیورسٹی ریاض میں یہ علم حدیث کے استاد ہیں. اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 799 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 1222 میں ابن عباس نے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی علیہ السلام انت منی بمنزلت ہارون وموسیٰ الا انک لست نبیا. ابن عباس نے کہا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے سے وہی رتبہ رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے رکھتا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اچھا، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور آپ ہر مؤمن پر میرے بعد میرے جانشین ہیں. اچھا، حاشیہ نمبر 1 فٹ نوٹ نمبر 1 اسناد حسن. ہم نے کہا کہ حسن نہیں ہے، صحیح ہے، چلو مان لیا حسن ہے. حسن بھی صحیح کے اقسام میں سے ایک ہے، حجیت میں صحیح کی طرح ہی ہے، صحیح کی طرح ہے. اور یہ حدیث نہ صرف فضیلت میں ہے بلکہ خلافت میں ہے، امامت میں ہے، ہر مومن پر، یعنی جو امیر المؤمنین علیہ السلام فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ہر مومن کے امام اور پیشوا ہیں، ہر مومن کے امام اور پیشوا ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام. تو عزیزو، اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو اور خلافت کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو خلیفہ و امام بنائے، وہ مومن تھے ہی نہیں. اگر مومن ہوتے تو ہر مومن کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. تو جنہوں نے خلیفے کے ساتھ بیعت کیا، ہاں، جنہوں نے اس کو خلیفہ بنایا، ہاں، اور وہ خلیفہ خود اور اس کی بیٹی، ہاں، جنہوں نے خوشیاں منائیں کہ بس چلے ہمارے آدمی، ہمارے قبیلے کے آدمی خلیفہ بن گئے، ہمارے ابا خلیفہ بن گئے، تو وہ سب کے سب ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے حدیث کے روح سے. نہ صرف اس حدیث سے امامت امیر المؤمنین علیہ السلام ثابت ہوتی ہے بلکہ ان کا غیر مومن ہونا، یعنی ان کا صرف اسلام ظاہری، اگر مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یعنی ظاہری مسلمان ہے، منافق ہے، منہ میں کہتا ہے مسلمان، بات میں کہتا ہے مسلمان، حقیقت میں ایمان ہے ہی نہیں، ہاں، سیدھا جہنم، وہ بھی ثابت ہوتا ہے. اچھا، رجالہ رجال الشیخین غیر ابی بج واسمہ یحییٰ ابن ابی سلیم. اس حدیث کے سب رجال کیا ہیں؟ رجال بخاری و مسلم ہیں، مگر یہ ابن ابی بلج الفزاری، ابن ابی بلج کے متعلق ہم نے بھی یہی کہا کہ وہ صدوق ہیں اور سب نے ان کی توثیق کی ہے، ان کے متعلق کوئی جرح، قابل قبول جرح وارد نہیں ہے. صرف بخاری سے وہ بھی مقبول ہے، ابن عدی نے اپنے کامل میں نقل کیا ہے، بخاری کی اپنی کتاب میں بھی نہیں ہے وہ، یعنی بخاری التاریخ الکبیر یا التاریخ الصغیر جو جرح و تعدیل میں اس نے لکھا اس میں بھی نہیں ہے. صرف ابن عدی نے پتہ نہیں کہاں سے روایت کی ہے، اگر صحیح بھی ہو اس کی نسبت بخاری کی طرف پھر بھی غیر قابل قبول ہے بالاجماع، کیونکہ وہ غیر جرح غیر مفسر ہے. میرے عزیزو، آپ سب کا بہت شکریہ. دل کرتا ہے کہ میں مولا کے اور بھی فضائل بیان کروں ان کمینوں کے مقابلے میں جنہوں نے کہا کہ ان کی متعلق کوئی فضیلت صحیح نہیں ہوتی. تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی اگلے حلقات میں، اگلے اسپیچز میں بہت سارے مطالبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ سب کا بہت شکریہ. یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.